بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ اس وقت کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں سیلاب کے پانی سے بھی زیادہ بڑا تلاطم موجود ہے۔ ایک سیاسی کیوس جو ہے اس نے قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی اور بلیم گیم ہو رہی ہے۔ قومی اداروں کو ایک بڑے طریقے سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یا طنز کی جا رہی ہے۔ یہ رجحان اچھا نہیں ہے۔ قومی ادارے کسی بھی ملک کے لیے ایک عزت اور وقار کا ایک نام ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی اداروں کا باہر وقار بڑھتا ہے۔ اگر ان کو آپ متنازع بنا دیں گے اور سیاسی بیانات میں طرح طرح کے جملے عدالتوں کے بارے میں اور قومی اداروں کے بارے میں کہیں گے تو اس رجحان کو قوم کی اکثریت، جو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت ہے، وہ پسند نہیں کرتی۔ نہ ان کو اس سے غرض ہے۔ ان کو غرض ہے کہ ان کو روزگار ملے، ان کو غرض ہے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، کاروبار میں آسانیاں ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بجلی کے ریٹس کے اوپر جو ایشو چل رہا ہے، حکومت جتنے مرضی اعلان کر دیں کہ 300 یونٹ تک بجلی سستی ہوگی، یہ کوئی میچور ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی گمک ہوتی ہے کہ لوگوں کو انگیج کرو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ بجلی اس وقت لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ بجلی کا استعمال ایک مشکل ترین چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ ہم اگر بجلی کو نہ بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تو بل آنا ہی آنا ہے، اور وہ بل کہاں سے آئے گا؟ اس کی جو ریشو ہے 2000 سے اوپر کی ہے پر فیملی، ٹھیک۔ اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو قوم میں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ معاشرے کو منفی رجحانات کی طرف لے جاتا ہے، اور منفی رجحانات میں جب معاشی ناانصافی ہوگی اور سیکیورٹی کے چیلنجز ہوں گے تو عام افراد جو ہیں وہ ایک ایسے معاشرتی رویے کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی روڈز پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک روڈ کے اوپر، ایک سگنل کے اوپر اگر ہزاروں لوگ موٹر سائیکلیں لے کے کھڑے ہیں تو اس میں سے ایوریج نکال لیں تو اس میں 20% بھی لوگ جاب پہ نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے سیاسی معاملات، اختلافات، یہ ساری زندگی کا حصہ ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی والا معاملہ کہ آپ پاور میں ہیں تو آپ اور رائے دے رہے ہیں، پاور سے باہر ہیں تو آپ مظلوم بنے ہوئے، اس سے نکل کے ایک قومی ایجنڈے پہ آئیں جس کے تحت لوگوں کی جو ہے نا سوشل لائف کے اندر، پرسنل لائف کے اندر تھوڑا سا ایز پیدا کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں، اور اس کی آسانیوں کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کر سکتا ہے۔ یہ پیسہ کما لینا، ٹیکس چوری کر لینا، یہ ہمارے لیے اب روٹین بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ساری قوم نہیں کر رہی۔ یہ چند فیصد لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، جو اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں۔ آپ اس 8%، 10% لوگوں کو اگنور کر کے حکومت بیٹھے، ساری پارٹیاں بیٹھے۔ میں بار بار اس کا حامی ہوں کہ یہاں ہر ایشو کے اوپر APC ہونی چاہیے اور ان کو پابند کیا جائے، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی بیٹھ کے بات کرے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے، اس وجہ سے کہ یہاں سیاسی اصول اور ضابطے اور اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ یہاں ذاتی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ اب مسلم لیگ نون جس طرح لوگوں کو انگیج کر رہی ہے کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب تو ناخوش ہیں، میاں شہباز شریف کی کیا مجال ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کے برعکس حکومت میں رہیں؟ چھوڑ دیں حکومت، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ اقتدار کا چسکا یا یہ جو شہد کا چسکا ہے یہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، میں کہتا ہوں نہ چھوڑیں، لیکن لوگوں کی جو اصل چیزیں ہیں، جو ان کے مسئلے ہیں، پریشانی ہیں، اس کو دور کریں۔ اس وقت پاکستان میں 85% لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گاڑیوں کی لیزنگ کی جو پالیسی آئی جناب پرویز مشرف کے دور میں، اس کی اب جو نیگیٹو اثرات ہیں اب کم بھگت رہی ہے۔ پیٹرول آپ کے استعمال کی رینج سے نکل گیا ہے۔ آپ کی پاکٹ اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیٹرول جو ہے وہ زیادہ یوز کریں۔ لوگوں کی سوشل لائف متاثر ہو گئی ہے کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ دفتروں میں اگر وہ آتے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ اس کا حل کیا تھا
اسی یہ نون لیگ کی حکومت نے 98 والے پیریڈ میں بڑی کوشش کی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کر دیا جائے، کچھ کمپنیوں کو انہوں نے انگیج بھی کیا، یہ اچھے کام تھے، لیکن اس کو انہوں نے میچیور نہیں کیا۔ ایک فوٹو سیشن کے بعد چیزیں ختم ہو گئیں۔ پاکستان میں فوٹو سیشن جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عملی طور پہ لوگوں کے جو بیسک ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، انرجی ہے، اس کے بعد سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، سستا کھانا ہے، سستی میل ہے، سستی تعلیم ہے، سستی صحت ہے، یہ 10 نکاتی جو چیزیں ہیں اس پہ سارے بیٹھ کے کنسنسس پیدا کریں اور خود بخود سیاسی ایجنڈا جو ہے صاف ہوتا جائے گا۔ ابھی جو اس وقت آلودگی ہے فضا میں، اس سے زیادہ آلودگی سیاست میں ہے، اور عام آدمی تنگ آ گیا ہے کہ یار یہ سیاستدانوں نے، میں ہمارے سیاستدان بڑے محب وطن ہیں، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں دیتا، لیکن ان کی جو طرز زندگی ہے یا طرز سیاست ہے، لوگ اس سے خوش نہیں ہیں۔ یہ سیاسی بیانات میرے کہ جی مجھے سیلاب سے بڑا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، وہ بھی جا رہا ہوں، پریکٹیکلی کوئی ایسا کام ان کی جماعتوں کے کریڈٹ میں نہیں ہے جس کو بندہ فخر سے کہہ سکے کہ جی ان لوگوں نے بڑا کام کیا۔ یہ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا قوم کی خدمت کرنے کا، شرعی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر ملکی ایڈ پہ آپ کتنی دیر کام چلائیں گے؟ ابھی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو UN کے نیچے آئیں گی، آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے کویسچنز اس پہ آ جائیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کی ترجیحات بتائیں اور اس کے اندر کون اس کو یوز کرے گا۔ اب جب لفظ آئے گا کون یوز کرے گا، تو ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی پہ پہلے ہی کویسچنز آ چکے ہیں، 2005 کے زلزلے کے بعد، 2010 کے زلزلے کے بعد، اور اس کے بعد جو باقی تباہی ہوئی ہے زندگی میں مختلف بارشوں کی وجہ سے یا کسی اور قدرتی آفات کی وجہ سے، اس میں یہ بڑا کلیئر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں ایڈ آتی ہے اور کھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے جو باہر سے امدادی سامان آتا ہے وہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں، راجہ بازار میں، کراچی کے بوری بازار میں، لاہور کے اچھرا میں اور شالمی میں اور لبرٹی میں بک جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جب آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، لوگوں کو ریلیف کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سیاسی بیانات جو ہے نا، یہ ریلیف دے دیا جائے گا، عملی طور پہ آپ ابھی بھی پوچھ لیں لوگوں سے، کوئی بندہ مطمئن نہیں ہے۔ جب اس کو آٹے کا تھیلا 5 kg کا 500 روپے میں ملے گا یا 550 میں ملے گا، تو وہ کیوں اس کے اوپر ان کو سپورٹ کرے گا؟ اب سبزیوں کے ریٹ، ایک چھوٹا سا ایک آئٹم ہے ٹماٹر، 425 روپے پہ لاہور میں وہ بکا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آگے اس نے ریٹ نے 700 پہ جانا ہے یا 600 پہ جانا ہے، کیونکہ ابھی تو فوڈ کرائسس آنا ہے جس کے لیے ہمیں سب کو تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ سپلائی سائڈ ہماری جب ڈیمیج ہوگی تو اس میں سے انڈیا کا کے سامنے کہ انڈیا کا اپنا کیا حال ہے، وہ کیا ہمیں دے گا؟ اور پھر انڈیا پہ کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو اپنے کے پاس وہاں سے جو ویجیٹیبلز یا فروٹ آئے اس پہ کوئی ایسا سپرے بھی کر سکتا ہے جو پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے ہیلتھ کے حکام نے یا پیسٹیسائڈس کے ایکسپرٹس نے اس چیز کا جائزہ لیا؟ افغانستان کے ذریعے جو چیزیں آئیں گی، کیا آپ ان کی کوالٹی کے اس جو سیف گارڈز ہیں کہ اس کو کسی طرح کوئی ایسے کیمیکلز میں تو نہیں کور اس میں سپرے کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کے لیے اور مشکلات پیدا کریں؟ یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں جس کو ہمیں بہت سیریسلی لینا پڑے گا۔ میں حقیقت میں یہ بتاؤں کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کیمیکلز کا یہ اس طرح کا کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے کسی چیزوں کے ساتھ، وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکومت ایک اتھارٹی قائم کرے کہ جو اس چیز کو انشور کرے کہ جو باہر سے سامان آئے گا، آنا چاہیے، خریدنے ہم ان سے، بارٹر پہ چلے جائیں۔ بارٹر از دی چیپسٹ وے ٹو مینیج دی تھنگس۔ جس طرح ایران کے ساتھ آپ بارٹر کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور بارٹر کا ایک لمٹ فکس ہو کہ اس سے زیادہ کوانٹٹی نہیں آئے گی، تاکہ آپ ان کو مارکیٹ میں انٹری نہ دیں، کنٹرولڈ ہو، منسٹری آف کامرس اس کے اندر انوالو ہو، چیمبرز انوالو ہوں، پھر اس کے بعد جب چیزیں آئیں اس کی کوالٹی کے اوپر کہ اس کی سیفٹی کا کیسے انشور کریں گے، کیونکہ یہ بالکل وہ بات ہے جس کے اوپر بڑے کم لوگ سوچ رہے ہوں گے۔ اگر میں ایز اے پاکستانی، میرا حق بھی ہے یہ بات کہنا، میرا فرض بھی ہے آپ کو بتانا کہ ہمیں ہماری حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔
اب پاکستان میں ابھی جو بیماریاں آنی ہیں وہاں سیلاب کے بعد طرح طرح کی نئی بیماریوں نے جنم لینا ہے جی. پوسٹ فلڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہر ایج کا بندہ جو ہے نا اس کے زد میں آئے گا. اس کی طرح طرح کی اس سے ہماری جو آلودگی آئے گی چیزوں میں وہ ہمارے لیے اس میں جینا مشکل ہو جائے گا. تو بیسٹ یہ ہے، پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مل بیٹھ کے اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں یا چیلنجز ہے اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. اپنی قیمتی آراء ہمیں بھیج کے بہت شکریہ.